جو بندہ فرض نماز کے لیے حالت وضو میں گھر سے نکلتا ہے، جو بندہ فرض نماز کے لیے حالت وضو میں من خرج من بیتہ متطہرا الی المسجد اجرہ کاجر الحاج المحرم، جو بندہ حالت وضو میں گھر سے نکلے گا اس کا اجر حالت احرام میں حج کرنے والے کے برابر اس کا حج ہے، اس کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، جتنا وہ کماتا ہے اتنا یہ بھی کمائے گا، مکمل مکمل مکمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز من صلی الفجر جماعتاً، جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، ثم جلس، پھر فجر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھا رہے، جہاں وہ نماز پڑھا وہیں بیٹھا رہے، ثم جلس یذکر اللہ، اور وہاں بیٹھ کر ذکر کرے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جائے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت پڑھے، اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جتنا حاجی کو ثواب ملتا ہے، جتنا عمرہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلے مسجد کی طرف کوئی نیکی اور اچھا کام کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، یا علم حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کو دینی تعلیم دینے کے لیے، یا پڑھنے کے لیے آئے یا پڑھانے کے لیے آئے، یہاں کسی نماز کا ذکر نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا اجرہ کاجر الحاج، اجرہ کاجر الحاج۔ اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ تامن حجتہ، اس کے مکمل حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا، بھلے وہ پڑھنے کے لیے آئے، 5 منٹ بیٹھے پڑھ کر چلا جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خواتین و حضرات، 2 مہینے پہلے رمضان تھا، رمضان کا موسم ختم ہو گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسم حج عطا فرمایا۔ رمضان کی رحمتیں برکتیں اپنی جگہ، اور یہ حج کے مہینے کی رحمتیں برکتیں اپنی جگہ، جس کے فضائل اور مناقب آپ سن چکے ہیں۔ اب یہ حج کا موسم بھی ختم ہو گیا، یہ ختم تو ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں، اس کی برکتیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں ختم نہیں ہوئی ہیں،
بلکہ آپ کی اطلاع کے لیے اس کی رحمتیں برکتیں سال بھر باقی ہیں۔ سال کے 365 دن روزانہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اس کی عنایتیں، اس کی برکتیں جاری اور ساری ہیں، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حج اور عمرہ کی اللہ رب العالمین نے جو بشارتیں رکھی ہیں حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، اجر و ثواب کے جو خزانے رکھے ہیں، یہ حاجیوں کے لیے حج کے دنوں میں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرے کے موقع پر جو حاصل ہوتی ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان 3 کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزانہ رکھا ہے۔ روزانہ اس کو حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ حاجیوں کا جتنا ثواب حاجیوں کو ملتا ہے، عمرہ کرنے والوں کا جتنا ثواب عمرے والوں کو ملتا ہے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے روزانہ رکھا ہے، بشرطے کہ وہ 3 اعمال ہم کریں تو ملے گا۔ 3 اعمال اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو روزانہ اپنائیں تو روزانہ اتنا ثواب ملے گا۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ حج کا کتنا ثواب ہے۔ حج کا کتنا ثواب ہے؟ حج میں آدمی 5 دن اعمال کرتا ہے، 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ کا یہ اختیاری عمل ہے، چاہے تو بندہ کرے نہ کرے، لیکن 5 دن کے جو ایام ہیں، 5 دن کے جو اعمال ہیں، وہ یوں سمجھیے کہ اگر میں صرف انہی کی فضیلت بیان کروں تو ٹائم نہ کافی ہو جائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ جو حاجی اپنا صحیح حج ادا کرے گا، 5 دن کے اعمال وہ صحیح طریقے سے بجا لائے گا، وہ حج کے آخری طواف وداع کے بعد، طواف وداع کے بعد جب وہ گھر لوٹ رہا ہے تو ایسے گھر لوٹے گا جیسا کہ وہ پورا گناہوں سے پاک، صاف، بالکل طاہر، ایسے گویا کہ ابھی بچہ پیدا ہونے والا جیسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے ویسے گناہوں سے پاک ہو کر نکلے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا حج قبول ہوا ہو۔ حج قبول ہوا ہو تو اس کو جو ہے بالکل ایسے آئے گا جیسا کہ وہ ابھی آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے حج کا۔ عمرے کا جو ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عمرہ کرے گا، 1 بار کرے گا یا 2 بار کرے گا یا جتنے بار کرے گا، جو بندہ عمرہ کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جو ہے 2 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ عمرہ کرنے والے کو 2 نعمتیں اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک نعمت ہے کہ عمرہ کرنے والے کے بھی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عمرہ کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بشارت ہے عمرہ کرنے والے کے لیے، اور یہ چیز معمولی نہیں ہے۔ یہ گناہوں کا جو معاف ہونے کا جو بیان ہے نا، ہم اس کو لیٹ لیتے ہیں، بالکل آسان لے بھائی گناہ ہے چلو معاف ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے، یعنی اس کو ہم بالکل آسان لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے قدم ہل نہیں پائیں گے، وہاں جو ہے گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے پتہ لگے گی۔ گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے وہاں پتہ لگے گی، دنیا میں پتہ نہیں لگے گی۔ دنیا میں ہم کو اتنا احساس نہیں ہے نیکی کا کیا مقام ہے، برائی کا کیا جو ہے انجام ہے، ہم کو یہاں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں، اپنی دولت کے گھمنڈ میں، اپنے عہدوں میں، اپنے جو ہے اسٹیٹس میں، اپنے پتہ نہیں اور کس کاموں میں ہم جو ہے بالکل جو ہے غافل ہیں آخرت سے۔ حضور نے فرمایا کہ جو عمرہ کرے گا اس کے سارے گناہ معاف۔ یہ پہلی جو فضیلت ہے عمرے کی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو عمرہ کرے گا
اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے تنگ دستی، فقر، فاقہ دور کر دے گا۔ عمرہ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی فقیر نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ عمرہ کرنے والا یاد رکھیں، عمرے کو ہم جو ہے آسان نہ لیں، عمرے کو ہم جو ہے کاروباری نہ بنائیں، عمرے کو عمرے کے انداز سے کریں۔ تو یہ جو حج اور عمرے کا جو ثواب ہے، اللہ رب العالمین نے صرف حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے نہیں رکھا ہے، بلکہ روزانہ رکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ 3 اعمال بیان کروں گا جو آپ کو جو ہے روزانہ عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں، بشرطے کہ آپ جو ان پر عمل کریں، بشرطے کہ عمل کریں۔ صرف سن لینا کافی نہیں ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ جو عمل کرے گا اس کو ملے گا، جو عمل نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا۔ ہم سوتے رہیں گے تو جو ہے سونے والے بدنصیب ہیں، یاد رکھیں۔ اور وہ 3 اعمال ہم جو اپنی زندگی میں جو ہے اس کو عمل میں لائیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے لیے حالت وضو میں گھر سے نکلتا ہے، جو بندہ فرض نماز کے لیے حالت وضو میں من خرج من بیتہ متطہرا الی المسجد اجرہ کاجر الحاج المحرم، جو بندہ حالت وضو میں گھر سے نکلے گا اس کا اجر حالت احرام میں حج کرنے والے کے برابر اس کا حج ہے، اس کا ثواب ہے۔ حالت احرام میں جو بندہ حاجی جو نکلتا ہے وہ جتنا ثواب کماتا ہے اتنا ثواب گھر سے باوضو نکلنے والا نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے اس کو اتنا ملے گا۔ اجرہ کاجر الحاج المحرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں فرمایا کہ اس کو حاجی کے حج کے برابر ثواب ملے گا، اتنا ہی اگر آپ فرما دیتے تو تب بھی کافی تھا ہماری بشارت کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تامتاً، جتنا وہ کماتا ہے اتنا یہ بھی کمائے گا، مکمل کے معنی کیا ہیں؟ مکمل کے کیا معنی ہیں؟ مکمل ثواب اس کو ملے گا۔ گویا ہم گھر سے وضو کر کے، اب تو جو ہے ایسے حمام، ایسے وضو خانے بنا دیے گئے ہیں، بیٹھو تو بیٹھتے رہ جاؤ، بیٹھو تو بیٹھ کے سو جاؤ وہیں پر، اتنے شاندار حمام ہیں، نہ ٹائم پر سنت پڑھو نہ ٹائم پر آؤ، بس بیٹھو وہاں پر حمام میں۔ بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن فضیلت کس کی ہے؟ یہاں وضو کرنے والوں کی نہیں ہے، مسجد میں وضو خانوں میں وضو کرنے والوں کی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کس کی ہے؟ گھر سے وضو کر کے نکلنے والوں کے لیے۔ یہ طے کر لیں کہ مجھے گھر سے وضو کر کے نکلنا ہے، بلکہ آپ جو ہے کبھی وضو خانے میں نظر نہ آئیں، یہ آپ جو اپنا زندگی کا شیڈول بنائیں، گھر سے وضو کریں۔ اب ایک نماز کے لیے وضو کر کے نکلے گا تو اس کو ایک مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز میں نکلے گا تو فجر کی نماز حج کا ثواب، ظہر میں وضو کر کے نکلے گا تو ظہر کی نماز کا مکمل حج کا ثواب، عصر میں نکلے گا تو عصر میں مکمل حج کا ثواب، 5 نمازوں میں 5 مرتبہ 5 حج کا ثواب ملے گا۔ آپ سوچ لیں، حساب ڈال لیں آپ کیلکولیٹر کر کے کہ ہم زندگی میں کتنی نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہم زندگی میں بغیر وضو کے اگر ہم نکلیں، مسجد کو آئیں، آ کے یہاں وضو کریں تو وہ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، وہ ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں، آپ جماعت سے نماز پڑھتا ہے کوئی آدمی، اول وقت میں آتا ہے مسجد میں، آ کے یہاں وضو کرتا ہے، بے وضو آتا ہے، چاہے گھر سے آئے یا کہیں سے بھی آئے، بے وضو مسجد میں آئے اور جماعت سے نماز پڑھے، جماعت کا ثواب مل جائے گا، سنتوں کا ثواب مل جائے گا، مسجد میں آنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن حج کا مکمل ثواب نہیں ملے گا اگر وہ یہاں آ کے وضو کرتا ہے۔ میری بات تھوڑی سی کڑوی ہے آپ کے لیے، لیکن یاد رکھیں یہ ہماری محرومی ہے۔ ہم جو ہے دن میں 5 مرتبہ مکمل حج کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں اگر یہاں آ کے وضو کرتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہوا۔ دوسرا عمل ہے حج کے برابر ثواب دلانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ
فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز من صلی الفجر جماعتاً، جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، ثم جلس، پھر فجر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھا رہے، جہاں وہ نماز پڑھا وہیں بیٹھا رہے۔ ایسا نہیں کہ نماز تو یہاں پڑھا ہے اٹھ کے وہاں جا کے بیٹھ جائے، وہاں جا کے بیٹھ جائے یا کہیں اور جا کے بیٹھ، نہیں، جس جگہ نماز پڑھا ہے وہیں بیٹھا رہے۔ ثم جلس یذکر اللہ، اور وہاں بیٹھ کر ذکر کرے۔ نماز کے بعد کے اذکار، صبح کے اذکار مکمل پڑھے سورج نکلنے تک، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جائے، سورج نکل جائے۔ ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت پڑھے۔ سورج نکلنے کے بعد، سورج کتنا نکلے؟ سورج جو ہے 1 بالش نکلے، سورج نکلتے ہی نہیں بلکہ سورج نکلنے کے 10 سے 15 منٹ کے بعد انتظار کرے، پھر اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جتنا حاجی کو ثواب ملتا ہے، جتنا عمرہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملتا ہے، اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ اب آپ حساب کر لیں، دن بھر کی 5 نمازیں وضو سے آ رہے ہیں، روزانہ صبح بیٹھ کر جو ہے ذکر اذکار کر کے 2 رکعت اشراق کی پڑھتے ہیں، تو اشراق کی نماز کا ثواب ملے گا حج اور عمرے کے برابر، اور 5 نمازوں میں 5 نمازوں کا ثواب ملے گا حج اور عمرے کے برابر۔ اب یہ جو عمل ہے نا، یہ فجر کے بعد بیٹھنے کا، یہ تھوڑا سا بھاری ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اب جب گھر سے آپ نکل رہے ہیں تو بیگم کیا بولے گی، اجی آتے آتے دودھ لے کے آؤ، آتے آتے ٹماٹر لے کے آؤ، آتے آتے فلاں لے کے آؤ، وہ 10 کم آپ کو لگا دے گی۔ دیری مت کرو، دیری کریں گے تو پھر ناشتہ دیری ہو جائے گی، ایسا آپ کے دماغ میں ڈال دے، کان میں ڈال دے گی کہ آپ جو ہے بے چینی سے نماز پڑھیں گے اور نکل کے بھاگیں گے۔ اب یہاں جو بیٹھنے کا جو مسئلہ ہے وہ جو ہے آپ کا کھٹائی میں پڑ جائے گا، اس لیے زندگی کو تھوڑا سا ترتیب دے لیں، یعنی فجر کے بعد کوئی کام نہ رہے آپ کا، رات میں کر کے رکھ لیں۔ آپ ٹماٹر لا لیں رات میں ہی، بیگن لا لیں رات میں ہی، پیاز لا لیں رات میں ہی، دودھ لا لیں رات میں ہی۔ فجر کے بعد کا ٹائم جو ہے یہ انتہائی قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ پروردگار میری اس امت میں فجر کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت، فجر کے وقت برکت ڈال دے۔ تو فجر کی نماز کے بعد کا وقت سورج نکلنے تک یہ انتہائی برکتوں والا ٹائم ہے، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ جو سوئے گا وہ کھوئے گا، یاد رکھیں، بھلے وہ دنیا میں لاکھوں کمائے، کچھ بھی کما لے، لیکن وہ بدنصیب ہے جو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے، فجر کی نماز چھوڑ کر سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو فجر کی نماز کے بعد کا جو بیٹھنا ہے، یہ جتنا مردوں کے لیے ہے اتنا ہی جو ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ خواتین بھی فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھ جائیں، بچوں کو اٹھائیں، شوہر کو بھی اٹھائیں، بلکہ اس سے پہلے اٹھیں، تیاری کریں، نماز پڑھنے کے لیے گھر کے اندر اپنے جو ہے وضو کر کے مصلی بچھائیں خواتین، اور فجر کی نماز پڑھ کر ذکر و اذکار میں بیٹھی رہیں۔ مرد یہاں بیٹھے گا اور خاتون خانہ گھر میں بیٹھے گی۔ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنا ثواب مرد کو یہاں سے ملتا ہے وہی خاتون کو گھر میں ملتا ہے۔ گھر میں وہ بیٹھی رہے سورج نکلنے تک، سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ کا انتظار کر کے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو جتنا اس کو یہاں حج کا ثواب ملتا ہے، عمرے کا ثواب ملتا ہے ایک مرد کو، اتنا ہی خاتون خانہ کو بھی، عورتوں کو بھی گھر میں پڑھنے پر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس رحمتوں کی، برکتوں کی کمی نہیں ہے، وہ تو خزانوں کا دھنی ہے، وہ خزانوں کا دھنی ہے۔ تو یاد رکھیں، خاتون خانہ بھی، عورتیں بھی فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھیں، ذکر میں رہیں اور اشراق پڑھ کر اٹھیں۔
اشراق پڑھ کر ہی ہے اپنے دنیاوی دھندے گھر کے کام کاج کرے، اس سے پہلے بالکل جو ہے کام نہ کرے، اس لیے کہ زندگی کم ہے، مختصر ہے، کب کسی کا جو ہے چلچلا کو وقت آ جائے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہاں نیکیاں کمانے والے بنے، نیکیاں کمانے والے بنے۔ کتنے کام ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ پہلا کام کیا ہے؟ گھر سے وضو کر کے نکلنا۔ دوسرا کام فجر کی نماز میں نماز پڑھ کے یہیں بیٹھنا ہے۔ یہ دوسرا جو کام ہے، پہلا کام تو آپ جو ہے کر لیں گے، تھوڑا بہت جو ہے اپنا یہ کر کے جو کر لیں گے، نہیں کرنے والے تو وہ بھی نہیں کریں گے، لیکن کرنے والے کر لیں گے۔ لیکن دوسرا کام جو ہے وہ تھوڑا سا فجر وہ نکلنے سے گھر سے یہ تھوڑا دوسرا جو ہے ٹیڑھا ہے، لیکن یہ کرنے والے بھی کر رہے ہیں، کرنے والے بھی یہ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے نیک بندوں کی جو ہے کمی دنیا میں نہیں ہے۔ جب تک نیک بندے رہیں گے، اللہ اللہ کہتے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب سب نیک ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو میرا کہ کرنے والے کر رہے ہیں، یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام ہے کرنے کا جو حج اور عمرے کے برابر ثواب دلانے والا ہے، وہ بھی تھوڑا سا جو ہے کرنے والے کے لیے آسان ہے، نہ کرنے والے کے لیے ٹیڑھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلے مسجد کی طرف، جو بندہ گھر سے نکلے مسجد کی طرف اور مسجد میں آئے کوئی نیکی اور اچھا کام کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، یا علم حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کو دینی تعلیم دینے کے لیے، کسی کو یا پڑھنے کے لیے آئے یا پڑھانے کے لیے آئے۔ یہاں کسی نماز کا ذکر نہیں ہے، کسی نماز کا ذکر نہیں ہے، کبھی بھی آئے اس نیت سے آئے کہ مجھے مسجد جانا ہے، وہاں مولوی صاحب ہیں، ٹائم ٹیبل جو ہے رنگا ہوا ہے، جا کے مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، یا کوئی مولوی آئے یا استاد آئے پڑھانے والا کہ بچے ہیں مسجد میں پڑھنے والے آئے ہیں، مجھے ایک پڑھانا ہے۔ جو بندہ پڑھنے کے لیے، پڑھنے کی نیت سے، حدیث میں آتا ہے من غدا الی المسجد ان يعلم او يتعلم خیرا لا ينسبه الا ایاہ۔ حضور نے شرط لگا دی ہے کہ وہ آنے والا پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو، پڑھنے والی ہو یا پڑھانے والی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ٹیچر لڑکی ہو، پڑھنے والی لڑکی ہو یا پڑھنے والے لڑکی کوئی بھی ہو۔ آج مسجدوں میں جو ہے ماشاءاللہ لڑکیوں کے مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے، ان لوگوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو جو مسجد میں آتا ہے پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، اور ان کی وہی نیت ہے پڑھنے پڑھانے کی، کوئی اور نیت نہیں ہے کہ مسجد میں جو ہے ناشتہ کا انتظام ہے، جاؤ ناشتہ کر لو۔ مسجد میں جو وہ چٹھی وٹھی اٹھ رہی ہے، جاؤ جا کے جو ہے چٹھی میں بیٹھ کے جو ہے 15,000 5,000 دے کے جو ہے بیٹھ کے جو ہے لکھ لو، یہ کر لو، یہ غرض نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، دین کی غرض سے آئے پڑھنے پڑھانے کی، تو حضور نے فرمایا اجرہ کاجر الحاج، اجرہ کاجر الحاج۔ اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ تامن حجتہ، اس کے مکمل حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ بھلے وہ پڑھنے کے لیے آئے، 5 منٹ بیٹھے پڑھ کر چلا جائے، آدھا گھنٹہ بیٹھے پڑھ کر چلا جائے۔ یہ آسان ہے کہ بھاری ہے؟ آسان نہیں ہے۔ آسان آپ بولتے ہیں، بولنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، کر کے دکھاؤ روزانہ۔ اگر کوئی بندہ روزانہ 2 بار بھی مسجد میں آتا ہے پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، یہ کر کے دکھاؤ، بلکہ ڈائری رکھ کے جو ہے نوٹ کر دے جا کے میرے آج کی تاریخ میں جو ہے 2 بار گیا ہوں۔ خالی بولنے سے بات نہیں ہوتی ہے، سننے سے بات نہیں ہوتی ہے، عمل چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے ان کاموں سے روکنے کے لیے، ان بڑے بڑے اعمال سے روکنے کے لیے، ان بڑے بڑے اجر و ثواب کے کاموں سے تم کو جو ہے روکنے کے لیے لگا ہوا ہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں، اسی کی بات سنتے ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جان لو کہ انہ لکم عدو
مبین کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو شیطان سے جیت گیا وہ زندگی میں جیت گیا، جو شیطان سے ہار گیا وہ دنیا اور آخرت سے ہار گیا، اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد، بھلے وہ دنیا میں کتنا ہی نیک نام کیوں نہ ہو، بھلے وہ دنیا میں کتنے اونچے سے اونچے عہدے پر چلا جائے، کتنے بڑے منصب پر چلا جائے، اگر اس کی آخرت برباد ہے تو یاد رکھیں یہاں دنیا کی عزتیں، دنیا کے بڑے بڑے عہدے، یہ سب بیکار ہیں، یہ سب بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے زندگی بھر شیطان کے دھوکے سے بچائے، ہم کو، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، خواتین کو اللہ تعالیٰ دین پر مکمل عمل کرنے والا بنائے، دین پر چلنے والا بنائے، فتنوں سے، شیطانی حربوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تقوی کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں برکتیں ڈالنے کے لیے ہم کو نیک اعمال پر لگائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔